پالنے والے کی صفات اس کے اندر ہوتی ہیں۔ آسان یعنی چھوڑ کر بتا رہی ہوں کہ جب بھی کسی جوان رشتے کے لیے جائیں تو پہلے صفت مسلم، دوسری صفت مومن، تیسری صفت قانت یعنی غضبی ہو۔ عورتوں کے لیے پڑھ رہی ہوں، ایک خاتون آئی اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگی یا رسول اللہ، مردوں کے لیے اتنی نعمتیں ہیں۔ کہا کتنی نعمتیں ہیں؟ نعمتیں تو تمہارے لیے بھی بہت ہیں۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ مجاہدوں کے لیے اتنے فضائل پڑھتے ہیں، شہید کا یہ رتبہ، شہید کا وہ رتبہ، شہید کا اتنا بلند درجہ، قیامت کے روز شہید کو اتنے ملائک لینے آئیں گے، ہم پر تو جہاد واجب ہی نہیں ہے، ہم تو شہید ہوں گی نہیں۔ تو جب شہید ہی نہیں ہوں گی تو اللہ نے ہمارے ساتھ کیسا انصاف کیا ہے، ہمیں اس چیز سے محروم رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ دیکھ خاتون، تیرا جہاد اور ہے اور مردوں کا جہاد اور ہے۔ مرد میدان جنگ میں جا کر لڑائی کرتا ہے اور تو گھر میں رہ کر صبر کرنا، یہی تو تیرا جہاد ہے۔ لیکن آج الٹا ہوتا ہے، عورتیں لڑ کر جہاد کرتی ہیں، مرد میدان جنگ میں جاتا ہے، تیر کھاتا ہے، اپنے بدن پر گولیاں کھاتا ہے، اس کا بدن کٹتا ہے۔ اور جب تیری شادی ہو جاتی ہے، تجھے کبھی ساس کی باتیں سننی پڑتی ہیں، کبھی نند کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور کبھی کبھی تو تجھے اپنے شوہر کی بد اخلاقی تک برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہی تو صبر ہے نا جو تیری طرف ہے، یہی تو صبر ہے، یہی تو تیرا جہاد ہے جو تو کر رہی ہے۔ ان سب چیزوں کو اپنے وجود پر تیر کی طرح لے اور پوچھ اللہ سے کہ تو کیا کر رہی ہے، تو صبر ہی کر رہی ہے نا، تو یہی تو تیرا جہاد ہے۔ عورت کا کام ہے بہترین شوہرداری، جو بہترین شوہرداری کرے، جو بہترین صبر کرے، اپنی بیٹی کو صبر کرنا سکھائے، یہی تو تیرا کام ہے۔ ہاں مگر اگر یہی عورت اپنے شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرے، اس کو گالیاں دے، تو اس کی بیٹی بھی یہی سنے گی۔ تو جب اس کی بیٹی بڑی ہو جائے گی، اپنے شوہر کے گھر جائے گی، تو وہ بھی تو وہی کرے گی نا جو اس کی ماں نے کیا ہوگا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ مرد بولے ہاں بھئی یہ تیرا جہاد ہے، لے تیر میں دے رہا ہوں، اب ایسا بھی نہیں ہے۔ صبر کرنا تیرا کام ہے، اور اگر صبر کرنا عورت کا کام ہے، اور اگر صابرہ بیوی تجھے ملے تو تیرا کام ہے شکر کرنا۔ ایمان کے دو پر ہے نا، ایک پر ہے صبر کا اور ایک پر ہے شکر کا۔ جب دونوں پر ہیں تیرے پاس تو کیوں نہیں کرتا؟ دو حالتیں ہیں، تجھے کیا کرنا ہے؟ یا اللہ کا صبر کرنا ہے، یا اللہ کی طرف سے آیا ہوا جو تمہیں تحفہ ہے اس کے لیے شکر کرنا ہے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ایک بار مجلس پڑھ رہے تھے، مجتہد تھے ایک، تو ان کی بیوی بڑی بدتمیز تھی، سارے لوگوں کے ساتھ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اس کے بھائی نے بڑی غیرت کی، کہتا تو بڑا عجیب شوہر ہے، تیری جگہ اگر میں ہوتا تو اسے طلاق دے دیتا، تجھے تو ذرا سا بھی غصہ نہیں آتا۔ ناجائز غصہ، جائز غصہ، دو حالتیں ہیں۔ اب سامنے والے کو غصہ آتا ہے، کبھی کبھی آپ کو نہیں آتا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھ تیری فکر اور ہے اور میری فکر اور ہے، تجھے غصہ آتا ہے تو اسے اپنی انسلٹ سمجھ لیتا ہے، مجھے غصہ اس لیے نہیں آتا کیونکہ میں نے علی کا فرمان پڑھ رکھا ہے۔ تو علی کہتے ہیں کہ اگر بیوی تمہارے ساتھ بے احترامی کرے تو تمہارا کام ہے صبر کرنا، اس کی بے احترامی کو برداشت کرنا۔ تو میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنے لیے جنت بنا رہا ہوں، تم بھی بناؤ، صبر کرو اللہ کا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مجلس پڑھ رہے تھے، افریقہ میں ہی پڑھ رہے تھے، تو ایک فوجی مومنہ کہنے لگے مولانا میری بیوی تو بڑی نیک سیرت ہے، میرے ساتھ تو کبھی بدسلوکی کرتی ہی نہیں، میرے ساتھ تو بڑے نہایت عمدہ طریقے کے ساتھ رہتی ہے، اللہ کی متقی عورت ہے، نمازی پرہیزی عورت ہے، تو یہ ثواب میں کیسے کماؤں؟ تو مولانا نے کہا کہ دیکھ تجھے ثواب کمانے کے لیے کسی اور کا برا ہونا لازمی نہیں ہے۔ دیکھ اس کی بیوی کیا تھی؟ بدتمیز تھی، تو وہ صبر کر رہا تھا۔ ایمان کا آدھا حصہ صبر ہے، اور تیری بیوی نیک سیرت ہے، تو تیرا کام کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ تیری بیوی نیک سیرت ہے۔ تو کیا کر تو صرف اللہ کا شکر ادا کر، کیونکہ ایمان کے دو پر ہیں، ایک ہے صبر کا اور ایک ہے شکر کا۔ تو جب دونوں تمہارے پاس ہیں تو دونوں کرو، صبر بھی اور شکر بھی۔ اہل توبہ ہونی چاہیے، عورت کا اہل توبہ ہونا لازمی ہے کہ اگر وہ غلطی کرے تو اسے غلطی کا احساس ہو۔ ضدی عورت کے ساتھ کبھی شادی مت کرنا جو اٹک جائے۔ ہاں اگر بندے نے غلطی کر لی ہے تو اسے برداشت کرے اور دوبارہ غلطی نہ کرنے کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ عابدات، جو اللہ تعالیٰ کی عابدہ عورت ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، نماز پڑھنے والی ہو، اہل مصلی ہو، اہل ذکر پروردگار عالم ہو، کیونکہ شکم میں نوح اس نے بچہ پالنا ہے۔ اب شکم میں بچہ ہے، اگر یہ عبادت نہیں کرے گی تو بچے پر کیسا اثر پڑے گا؟ تاریخ انسانیت کا سب سے چھوٹا حافظ قرآن محمد حسن طباطبائی، جس نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا، تو لوگ کہتے تھے کہ اسے تو قرآن پاک پڑھنا آتا ہی نہیں، اسے تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو اس نے قرآن پاک کیسے حفظ کر لیا؟ یہ کمال اس کا نہیں،
یہ کمال اس کی ماں کا ہے۔ تو جب اس کی ماں نے کہا کہ جب یہ میری شکم میں تھا یا تو میں قرآن پڑھتی تھی یا تو میں قرآن سنتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔